السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زین دا ہیلدیئر پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے فیولویٹ کیپسول کی ڈوزج کے حوالے سے، فیولویٹ کیپسول کی جو ہے کمپوزیشن کے حوالے سے، اور فیولویٹ کے اندر جو ہے کوئی اگر سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں فیولویٹ کی کمپوزیشن کے حوالے سے، تو فیولویٹ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے فولک ایسڈ، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ فیرس سلفیٹ شامل ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے وہ وائٹامنس شامل ہیں۔ فیولویٹ کے اندر جو ہے وہ رائبوفلیون شامل ہے، فیولویٹ میں وائٹامن B6 شامل ہے، فیولویٹ میں وائٹامن B12 شامل ہے، اور اس کے علاوہ فیولویٹ کے اندر جو ہے وہ نائسین شامل ہے۔ اب ہم جو مختلف اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ہے وہ رول کیا ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آئرن کے حوالے سے، تو فیولویٹ کے اندر جو آئرن ہے وہ ایسیکیٹڈ فیرس سلفیٹ جو ہے فارم میں شامل ہے، یعنی ایک پاؤڈر فارم میں جو ہے وہ فیرس سلفیٹ شامل ہے، اور کتنا شامل ہے 150 ملی گرام شامل ہے، اور جس کی وجہ سے اگر اس کے اندر جو ہے آئرن شامل ہے تو آئرن جو ہے وہ انیمیا کی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اس کو جو ہے یہ ٹریٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو میگوبلاسٹک انیمیا ہے اس کو ٹریٹ کرے گا، اور ہیموگلوبن ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ کا فنکشن ہے آکسیجن کو کیری کرنے میں اور باقی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پہنچانے میں، تو اس میں بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ وائٹل رول ہے فیولویٹ کیپسول کا۔ اس کے علاوہ فیولویٹ کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ فولک ایسڈ ہے۔ فولک ایسڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ڈیورنگ دا پریگنینسی۔ اگر جو ہے حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کے 13 ویک آف پریگنینسی میں اکثر گائنیکولوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ پرسکرائب کرتی ہیں فیولویٹ کیپسول۔ اس کے علاوہ پریگنینسی سے پہلے ایسی خواتین جن کو کنسیو نہیں ہو رہا تو ان میں بھی جو ہے وہ فولک ایسڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے فیولویٹ کیپسول کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اور ایسی مائیں جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں یا جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ فیولویٹ کیپسول جو ہے وہ بہت زیادہ کارآمد ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ڈیورنگ دا پریگنینسی جو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں یا بچے میں جو ہے کوئی ڈیفیکٹس اگر آنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور پریگنینسی سے پہلے یہ کیا ہوگا کہ کنسیو کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے فولک ایسڈ جو ہے فیولویٹ کیپسول کے اندر جو موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر شامل ہے نایاسین۔ نایاسین جو ہے اس کو عام ٹرمز میں نیکوٹینامائڈ یا نایاسین کے نام سے بولا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، امپورٹنٹ رول اس وجہ سے کہ ایسی خواتین جن کے چہرے پہ جو ہے وہ ایکنی ہے، یا جن کے چہرے پہ جو ہے وہ ایکزیما ہے، یا جن کے چہرے پہ جو ہے وہ ملاسما ہے، یا ان کے چہرے پہ جو ہے بہت سارے ڈارک سپوٹس ہیں، یا ان کے چہرے پہ جو ہے یا ان کی جو سکن کمپلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ڈل ہے، تو جو نایاسین ہے اس کا مین رول یہ ہے کہ یہ ایکنی کو ٹریٹ کرے گا، یہ ملاسما کو ٹریٹ کرے گا، چہرے پہ جو موجود داغ دھبے ہیں ان کو دور کرے گا، اور اوورآل جو سکن کمپلیکشن ہے سکن کمپلیکشن کو جو ہے وہ امپروو کرے گا نایاسین۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر شامل ہے رائبوفلیون۔ رائبوفلیون جسے وٹامن B2 بھی کہا جاتا ہے، یہ میٹابولزم میں بہت ہی زیادہ ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ رائبوفلیون جو ہے یہ فیٹ کی میٹابولزم، کاربوہائیڈریٹ کی میٹابولزم، اس میں اس کا رول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں وائٹامن B6 کی، تو یہ نروس سسٹم امپروومنٹ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ وائٹل پلے رول کرتا ہے۔ تو فیولویٹ اگر آپ کیپسول کو دیکھیں تو یہ GSK کا اتنا اچھا برانڈ ہے، اس کے اندر آئرن شامل ہے، اس کے اندر جو ہے فولک ایسڈ شامل ہے، اس کے اندر رائبوفلیون شامل ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن B6 شامل ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر نایاسین شامل ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اینی یورین مونونائٹریٹ شامل ہے، جس کا رول یہ ہے کہ یہ ہارٹ سیل کو جو ہے وہ ڈیمیج سے جو ہے وہ بچائے گا۔ پھر اس کے اندر جو ہے سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ڈالی گئی ہے اسکوربک ایسڈ۔ اسکوربک ایسڈ جو ہے وہ وائٹامن C کا جو ہے وہ دوسرا نیم ہے، اور اگر ہم اسکوربک ایسڈ کی بات کریں تو عورتوں میں جو ہے یہ امیونٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ بوسٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو فری ریڈیکلز ہیں ان کو باڈی میں بالکل نہیں بننے دے گا۔ اگر آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز بنیں گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ کا ایجنگ پروسیس ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا۔ تو ایجنگ پروسیس جو ہے وہ رک تو نہیں سکتا،
البتہ ایجنگ پروسیس جو ہے وہ سلو ضرور ہو سکتا ہے. تو اگر آپ جو ہے فیولویٹ کیپسول لے رہے ہیں تو اسکوربک ایسڈ جو ہے وہ اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی دے گا, آپ کی باڈی میں جو ہے وہ فری ریڈیکلز کو بننے نہیں دے گا, آپ کی اوور آل امیونٹی ہے اس کو بھی بوسٹ کرے گا. پھر اس کے بعد ایک بیماری ہے اسکروی. اسکروی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کی گم سے, آپ کی ٹیتھ سے بہت زیادہ جو ہے کہہ لیں کہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, یا منہ میں بہت زیادہ چھالے بن جاتے ہیں. تو وائٹامن سی جو ہے کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ اسکروی کی طرف لے جاتی ہے, تو یہ اس کو بھی ٹریٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر موجود فولک ایسڈ کی, تو فولک ایسڈ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی جو تمام جو ڈیولپمنٹ ہے, یا جو فیٹس ڈیولپمنٹ ہے, یا جو نیورل ٹیوب ڈیولپمنٹ ہے, اس کو جو ہے وہ انشور کرے گا. اب ہم بات کرتے ہیں فیفولویٹ کیپسول کی ڈوزج کے حوالے سے کہ یہ آپ نے لینا کیسے ہے. تو فیفولویٹ ٹیبلٹ کیپسول کو آپ نے ایک روزانہ لینا ہے. ایک روزانہ فیفولویٹ کیپسول جو ہے وہ مور دین انف ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پریگننسی کی یا ہم بات کرتے ہیں لیکٹیشن کی, تو آپ اس چیز کو جان لیں کہ ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ گائنیکولوجسٹ کی جو ہے رائے کے مطابق جو ہے وہ آپ نے لینا ہے فیفولویٹ کیپسول. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں فیفولویٹ کی کچھ انٹریکشنز کے حوالے سے, تو فیفولویٹ کیا کرتا ہے, کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو کامن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے کافی جو ہیں وہ ٹیٹراسائکلنز ہیں یا اینٹی بائیوٹکس ہیں جس میں ڈاکسی سائکلین شامل ہے. پھر اس کے بعد اینٹی الرجک میں اگر بات کریں تو کلورم فینیکول شامل ہے, اور بہت سارے جو ہیں اینٹ ایسڈز جو ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ فیفولویٹ کیپسول کو نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ آپ نے اگر لیکٹیشن میں یوز کرنا ہے, آپ نے بیفور پریگننسی یوز کرنا ہے, یا آپ نے آفٹر پریگننسی یوز کرنا ہے, تو اس کے لیے پرسکرپشن ہونا لازمی ہے. یعنی آپ فیفولویٹ کو کیپسول کو بھی جو ہے وہ بغیر پرسکرپشن کے خود سے نہیں لے سکتے. پھر اس کے بعد جو ہے فیفولویٹ کیپسول جو ہے کافی جو ہے ان عورتوں میں بھی دیا جاتا ہے جن کے سکن کا مسئلہ ہے, یا سکن کے کمپلیکشن کا مسئلہ ہے, یا ان کو ملازمہ ہے, یا بہت جلدی جو ہے ان کے فریکلز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, کیل چھائیاں وغیرہ, یا سکن جو ہوتی ہے وہ ایک دم بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے. تو اسکوربک ایسڈ کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ فری ریڈیکلز کو جو ہوگا وہ ریموو کرے گا اور ایک اینٹی ایجنگ افیکٹ ڈالے گا فیفولویٹ کیپسول. فیفولویٹ کیپسول جو ہے یہ پیک میں جو ہے 56 کیپسولز میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہ GSK کا جو ہے وہ ایک بہترین برانڈ ہے, اور اب جو ہے اس کی قیمت ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10 روپے کے قریب ہے, 7 سے 10 روپے کے قریب ہے. تو فیفولویٹ کیپسول جو ہے وہ ایک جو ہے گرینیولز فارم میں ہے, اور اس کے اندر جو موجود آئرن ہے وہ ایک ایسیکیٹڈ جو ہے وہ فیرس سلفیٹ ایسیکیٹڈ جو ہے وہ آئرن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اور اگر اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں فولک ایسڈ کی, تو وہ مدر کے لیے اور چائلڈ کی ہیلتھ کے لیے, چائلڈ کی جو ہے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اسپائنل کارڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ باقی جو وائٹامنز ہیں وہ رول ادا کرتے ہیں سکن میں, نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں, میٹابولزم کو جو ہے امپروو کرنے میں فیفولویٹ کیپسول جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. ہوپ سو کہ فیفولویٹ کیپسول کے حوالے سے, اس کے بینیفٹس کے حوالے سے ریگارڈنگ سکن, فیفولویٹ کیپسول کی جو ہے وہ بینیفٹس ریگارڈنگ پریگننسی, فیفولویٹس کے جو ہے وہ کیپسول جو ہے وہ ریگارڈنگ انیمیا یا آئرن ڈیفیشنسی کے وہ جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو فیفولویٹ کیپسول جو ہے وہ GSK کا ایک بہترین برانڈ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے ڈیورنگ پریگننسی, سکن کی جو ہے سکن کو بوسٹ دینے کے لیے. اس کے علاوہ انیمیا میں خاص طور پہ جو وائٹامن B12 ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے میگیلوبلاسٹک انیمیا میں. So stay healthy and fit and do subscribe my channel Zain the Healthier Pakistan. اور اگر آپ نے فیفولویٹ کیپسول کے حوالے سے کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. شکریہ.